آج کا خداوند کا کلام ہے لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں پڑھوں گی۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس خوبصورت اور بابرکت دن کے لیے جو خداوند نے ہمارے لیے رکھا، اور ہم سب کو بہت زیادہ خداوند کی جو ولادت ہے اس کی بہت زیادہ مبارک ہو، اور ہم سب کو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دیں اور ہم یسوع مسیح کی پیدائش کو سمجھ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس کلام میں جو خداوند کے روح نے مجھے بخشا وہ یہ ہے، ایک منجی پیدا ہوا یعنی مسیح یسوع۔ ہم جانتے ہیں کہ آج ہم سب مسیح یسوع کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے، اور خدا کی طرف سے اس فرشتے نے آ کر بتایا ہے زمین پر کہ میں بڑی ہی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، یعنی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک بہت بڑی بات ہے جس میں بہت ہی زیادہ خوشی منانے والی بات ہے، یعنی ایک ایسی بات اس دنیا میں واقع ہونے والی ہے کہ جس سے ساری امت، ساری دنیا، ہر بشر، ہر انسان کو بہت ہی زیادہ خوشی ملنے والی ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسیح یسوع پیدا ہونے والے ہیں۔ اب یسوع مسیح جو پیدا ہونے والے ہیں، جب انہوں نے بتایا تو اس نے پہلے ہی فرشتے نے بتا دیا کہ یہ بہت زیادہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ مسیح یسوع کے پیدا ہونے سے ہمیں کون سی ایسی بڑی خوشی ملتی ہے، ہم کون سی ایسی بڑی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، اور اگر ہمیں آج یہ بات خداوند کی طرف سے ملی ہے کہ ہم نے وہ بڑی خوشی جو ہے وہ سننی ہے اور اس کو سمجھنا ہے، تو جب ہم اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، اپنی زندگی میں اپنائیں گے، تو وہ بڑی خوشی ہماری زندگی میں، ہماری روح میں، ہمارے دل میں کام کرے گی، اور ہم بھی اس خوشی کی لذت کو محسوس کریں گے۔ یسایہ کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 6 آیت میں پڑھوں گی۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آمین۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹا، ایک لڑکا تولد ہوگا، یعنی خدا کا بیٹا، جس پہ ہم ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح۔ اب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ یہاں پر صاف وضاحت میں لکھا ہے کہ وہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ بیٹا ہوگا، کس کا؟ خدا کا۔ یہاں پر ہم پرانے عہد نامے میں بھی اس کو بڑی وضاحت سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ہمیں بیٹا ملے گا۔ بیٹا کس کا تھا؟ خدا کا۔ دوسری بات لکھا ہے، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ جو بیٹا خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے وہ کون ہے؟ سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جس کے کندھوں پر سلطنت ہوتی ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کو خداوند کے کلام میں سے، مکاشوہ کی کتاب، اس کا 19واں باب، اس کی 16ویں آیت میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں جو لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو پیدا ہوا ہے سلطنت اس کے کندھوں پر ہے۔ اس کا مطلب ہے جو زمین پر پیدا ہوا یعنی خداوند یسوع، وہ کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیوں
خوشی منانی ہے کیونکہ ہماری اس زمین پر وہ عرش چھوڑ کے جو فرش پہ آیا وہ بادشاہ ہے. پہلی بات ہے وہ بادشاہ ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں اس دنیا میں بھی سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا ایک رتبہ ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے, اس کی عزت ہوتی ہے. تو وہ جو بادشاہ اس کا رہن سہن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی عالی شان ہوتا ہے اور اس کی بزرگی, اس کی عظمت, اس کی شان و شوکت بہت ہی بلند اور بڑی ہوتی ہے. اب جو بادشاہ ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ساری سلطنت, وہ ساری عظمت, شان و شوکت چھوڑ کر زمین پر ہماری خاطر آیا. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہیں اور وہ بادشاہ زمین پر آیا اور ہمیں فرشتہ بتا رہا ہے کہ تمہیں بہت ہی زیادہ بڑی خوشی محسوس کرنی ہے کیونکہ ایک بادشاہ تمہارے لیے آیا ہے. تو بادشاہ تو آیا لیکن اس میں ہمارے لیے کیا خوشی پوشیدہ ہے, کیا مکاشفہ ہے کہ جو بادشاہ زمین پر آیا اسے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اگر ہمیں اس سے فائدہ ہوگا تو ہی ہم اس خوشی کو محسوس کریں گے, تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بشارت کی بات ہے, یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوشخبری ہے. ابھی تو صرف فرشتہ ہمیں بتا رہا ہے لیکن ہم اس خوشی کو محسوس تبھی کریں گے جب ہم خداوند کی بادشاہی کو, بادشاہ کو محسوس کریں گے کہ اس بادشاہ سے جو فائدے, جو بادشاہ میں سے جو فائدے, جو برکتیں ہیں جو ہمیں ملیں گی, اگر ملتی ہیں تو ہمیں اس کی خوشی ہوگی. کیا یہ بادشاہ ہمارے لیے خوشی ہے؟ کیا بادشاہ کا اس زمین پر آنا ہمارے لیے باعث مسرت اور بہت زیادہ بڑی خوشی کا باعث ہے؟ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں. ہم اس کو مزید سیکھنے سے پہلے میں یہ ضرور وضاحت کروں گی کہ جو بادشاہ زمین پر آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں. پہلی بات جو میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم لوگ بہت اچھی, ہم انسان اگر بہت اچھی لیوش لائف گزار رہے ہیں, ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہے, ہم لوگ بہت امیر ہیں اور ہمارے پاس بہت کھانے پینے کو اور بہت شہنشاہی زندگی اور عزت والی زندگی ہم یہاں پر جی رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, ہمارا بینک جو ہے, بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ پیسوں سے لدا لد ہے, ہمارے گھر میں سونا چاندی کی کمی نہیں, گاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے گھروں کے مالک ہیں, ڈھیر ساری گاڑیاں, نوکر چاکر ہیں, ڈرائیورز ہیں. تو ہم ایک بہت اچھی اور عالیشان زندگی گزارے. اور لیکن اگر اچانک سے ایسا حادثہ ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم اس عالیشان زندگی جو کہ ہم پہلے گزار رہے ہیں اور اگر وہ ہم سے چھن جائے اور ہمیں بزنس میں لاس ہو جائے یا ہمیں ہمارا گھر میں کوئی چوری ہو جائے یا کوئی ایسا بڑا حادثہ ہو جائے جس کی وجہ سے حالات جو ہیں فائنینشلی خراب ہو جائیں اور جس طرح سے پہلے عالیشان زندگی گزارے تھے وہ ہماری ختم ہو جائے تو ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے اور ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں گے. ہم ایک اچھی جگہ سے ایک حقیر جگہ پہ جا کے منتقل ہوں گے تاکہ ہم گزر بسر کر سکیں. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب حالات برے ہو جاتے ہیں, جب ہم غریب ہو جاتے ہیں تو ہم اتنا کھاتے پیتے ہیں, اتنا رہتے ہیں جتنا کہ ہمارا گزارا ہو جائے اور ہم زندہ رہیں. اب یہ جو بادشاہ آسمان سے اس عرش سے زمین پر آیا تو خداوند کے کوئی حالات خراب نہیں ہوئے, وہ کوئی غریب نہیں ہو گیا اور ایسا نہیں تھا کہ اب وہ بادشاہت کو, امیری کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, سونا چاندی اور نہیں بنا سکتے تھے. کہ ہم بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سڑکیں تک وہاں پر سونے کی بنی ہوئی ہیں. اگر سڑکیں وہاں پر سونے کی ہیں تو ریت اور باقی مٹیریل اور باقی چیزیں, باقی ماندہ چیزیں, جو بلڈنگز ہیں, جو مکان ہے جس کا خداوند یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں ذکر کیا ہے, وہ کیسے عالیشان اور قیمتی ہوں گے. خدا جو بادشاہ ہے وہ زمین پر یہ عالیشان شوکت اس لیے چھوڑ کے نہیں آیا کہ اوپر
حالات خراب ہو گئے تھے یا خدا کی قدرت جو ہے وہ کم ہو گئی تھی یا ختم ہو گئی تھی، جو خدا نے اس زمین پر آ کر چرنی میں ڈیرا ڈال لیا. کیونکہ چرنی ایک غربت میں جو انسان جیتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی سائن ہے، کیونکہ جو انسان غریب ہوتا ہے اس کا رہن سہن گزر بسر ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا خدا جو بادشاہ ہے، جو پیدا ہوا، وہ غریب ہو گیا تھا یا اس خدا کی قدرت جو ہے وہ کم ہو گئی تھی تو خداوند نے زمین پر آ کر ڈیرا ڈال لیا تاکہ میں یہاں پر گزر بسر کر سکوں. ایسا نہیں ہے، وہ عبدالعباد بادشاہ ہے. یہاں پر ہم اس بات کو، خوشی کو اس طرح سے سیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے. یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 37 آیت میں پڑھوں گی. لکھا ہے، پیلاطوس نے اس سے کہا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں. جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے. آمین. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے خود سے زمین پر آ کر بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. اب جو پیدا ہوا ہے وہ اس لیے خدا نے کہا ہے، یسوع نے کہا میں اس لیے پیدا ہوا کہ حق پر گواہی دوں. حق کیا ہے؟ سچ ہے. اور سچ کیا ہے؟ کہ وہ بادشاہ ہے. خداوند یسوع مسیح نے آ کے سچ بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. تو ہم نے آج جو بادشاہ ہمارے لیے اس زمین پر پیدا ہوا، جس کی آج ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم اس خوشی میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ وہ خوشی ہمارے لیے کیسے خوشی بن سکتی ہے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں 36ویں آیت میں. یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں. خداوند نے اس آیت میں 3 دفعہ کہا کہ میری بادشاہی زمین کی نہیں، میں بادشاہ ہوں. میں بادشاہ ہوں مگر میری بادشاہی اس زمین کی نہیں ہے. اور خداوند کی بادشاہی پھر کہاں کی ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے؟ خداوند کی بادشاہی آسمان کی ہے. خداوند کی بادشاہی زمین کی نہیں ہے. اب ہم نے اس میں سے کیسے خوشی جو ہے اپنے اندر سمیٹنی ہے، اور اس خوشی میں کس طرح سے ہم نے خوش ہونا ہے، نعرے مارنے ہیں، جھومنا ہے، ناچنا ہے اور گانا ہے کہ خداوند کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے. پہلی بات، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ سلطنت اس کے کندھوں پر ہوتی ہے اور وہ بادشاہی یعنی راج کرتا ہے. بادشاہ جو ہے وہ ہر چیز پر راج کرتا ہے. دوسری بات، جو بادشاہ ہے اس کی جو بادشاہی ہے تو بادشاہی میں طرح طرح کے مرتبے، رتبے، پوسٹ ہوتی ہیں اور طرح طرح کے لوگوں کو اس بادشاہی میں عزت کی کرسیاں دی جاتی ہیں، عزت کے درجے دیے جاتے ہیں. ہم بائبل مقدس میں یہ جانتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بوئے گا وہ کاٹے گا، اور جو جتنا بوئے گا وہ اتنا ہی کاٹے گا. کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے بیٹے کی جو بادشاہی ہے اور وہ بادشاہ ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میری بادشاہی اس زمین کی نہیں. میں یہاں کا بادشاہ ہو کر تمہارے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اس آنے والی زندگی میں تمہارے لیے بادشاہ بن کے آیا، اور میں یہاں پر ایک برہ بن کے آیا، ایک قربانی کا برہ بن کے آیا، تاکہ جہاں کا بادشاہ میں ہوں، تم میری اس سلطنت میں، تم میری اس بادشاہی میں ایک اچھے رتبوں پر فائز ہو جاؤ. ہم جو حقیر ہیں، ہم جو گناہ گار ہیں، ہم جو غریب غربا ناچیز لوگ ہیں، جو ہم اس حیثیت کو
कभी भी पहुंच नहीं सकते थे, इस हैसियत को कभी अपने अंदर ले नहीं सकते थे, ये इज्जत हमें कभी मिल नहीं सकती थी, ये दर्जा, ये सल्तनत, ये रुतबे हमें नहीं मिल सकते थे। हम इसको खुदावंद के कलाम में से और मज़ीद सीखते हैं। पहला पतरस उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत में पढ़ूंगी। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खालिस मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। इसमें हम देखेंगे शाही काहिनों का फिरका। शाही होता है बादशाही से जो लोग भी बादशाह या बादशाही, उस सल्तनत में जहां पर बादशाह होता है, उसे जितने लोग भी बिलोंग करते हैं और उसमें रहते हैं, काम करते हैं, उस बादशाही का हिस्सा होते हैं, उन्हें शाही फिरका कहा जाता है। अब हमें यहाँ पर कहा जा रहा है, पतरस बयान कर रहा है कि हम लोग जो हैं वो शाही फिरके हैं, शाही काहिनों का फिरका है। हम लोग शाही खानदान का, शाही बादशाही का, बादशाह जो बादशाही करता है उसका हम लोग हिस्सा हैं। इससे वजाहत होगी कि बड़ी खुशी क्या थी कि हम जैसे हकीर गरीब लोग जो कि बादशाह में बादशाही नहीं कर सकते थे, बादशाह के साथ नहीं रह सकते थे, और वो भी ऐसा बादशाह जो कभी नहीं ख़त्म होने का, जो कभी नहीं मरने का, उसकी आज भी कब्र खाली है, वो जिंदा है, अब्दुल अब्बाद जिंदा रहेगा। वो बादशाह जो है वो हमें भी ये खुशखबरी देता है कि मैं तुम्हारे लिए ज़मीन पर एक निजात का बर्रा बन के आया हूँ, मेरे वसीला से तुम उस बादशाही का हिस्सा बन सकते हो। ये वाली वो खुशी है कि खुदावंद हमारी खातिर वो बादशाह ज़मीन पर जिस्मानी शक्ल और सूरत लेकर जमीन पर आया। वो बादशाह जो जलाली है, जिसने कभी फानी बदन देखा नहीं, जिसने कभी फानी बदन का मजा चखा नहीं, जिसने कभी मट्टी नहीं देखी, जिसने कभी गंदगी नहीं देखी, जिसने गलाजत नहीं देखी, जिसने आलीशान सिर्फ जिंदगी देखी थी, और यहाँ पर आके गुर्बत में हकीर जिंदगी हमारी खातिर गुजारी, ताकि हम लोग उस बादशाही का हिस्सा बन के उस फिरके में हम लोग बादशाही करें। तो हम जो हकीर हैं, हमारे लिए हम जो फानी हैं, खुदा ने अपने बेटे को इस ज़मीन पर सारा कुछ जो खुदा खुद रखते हैं, वो इज़्ज़त, वो जलाली बदन, वो खुदावन यसु मसीह ने छोड़कर हमारे लिए इस ज़मीन पर पड़ाव किया, ताकि इस बड़ी खुशी में खुदा हमें शामिल कर सके अपने बेटे खुदावन यसु मसीह के वसीला से। हम और मज़ीद खुदावन के कलाम में से देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 43 आयत में पढ़ूंगी। उस वक़्त रासबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। यही वो बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका जिक्र फरिश्ता ने आकर किया कि तुम लोग बहुत खुशी मनाना, ये बहुत बड़ी बशारत की बात है, ये बहुत ही बड़ी खुशी है तुम लोगों के लिए कि तुम लोग क्या बनने वाले हो। यसु मसीह की पैदाइश के बाद जो खुदा अपना बेटा जमीन पर तुम्हारे लिए चरनी में आज पैदा कर रहा है, उसके वसीला से, उस बादशाह के वसीला से तुम लोगों को एक ऐसी बादशाही मिलने वाली है जिसमें तुम लोग क्या करोगे, अच्छे रुतबे पर फाइज होगे और उस बादशाही का हिस्सा बन के शाही फिरका में हम लोग शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजाहत यसु मसीह ने खुद की। और यसु मसीह ने कहा उस वक़्त रासबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि बादशाही में वो लोग जो मसीह यसु पर ईमान रखते हैं
पानी और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मसीह यस्सु की तालीम के मुताबिक उस राजबाजी को अपना कर लेते हैं, तो वो खुदा की उस बादशाही जो यस्सु मसीह की बादशाही है, खुदा जो अपने बेटे को उस बादशाही का बादशाह बनाता है, उस बादशाही में हम इंसान जो मसीह यस्सु पर ईमान रखेंगे, वो रासबाज, वो ईमानदार, वो उस बादशाही में आफताब की मानिंद यानी सूरज की मानिंद चमकेंगे। हम जो हकीर हैं, हम जो गुनाहगार हैं, हम जो फानी हैं, हम जो मिटने वाले हैं, हम जो मरने वाले हैं, हम जो ख़त्म होने वाले हैं, हमारी ऐसी ज़िंदगी हो जाने वाली है, हो जाएगी। किसके वसीला से? सिर्फ़ और सिर्फ मसीह यस्सु की पैदाइश की वजह से। वो जो बादशाह है, वो चरनी में हकीर सी ज़िंदगी लेकर पैदा हुआ, और हम लोग उस हकीर सी ज़िंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह ने पैदाइश लेकर हमारे लिए ये कुर्बानी, बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि ऐसी ज़िंदगी जी। मैं खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के बारे में आज इस वक्त बात नहीं कर रही, उस पैदाइश के बारे में बात कर रही हूँ जो चरनी में पैदा हुआ। ठंड थी, क्या हालात थे, कपड़े नहीं थे, अच्छा घर नहीं था, कोई हीटर नहीं था, कोई आग नहीं थी, कुछ नहीं था। कौन सी जगह थी? प्रॉपर घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह वहां पैदा हुए, और हम जानते हैं कि यूसुफ जो है वो बड़ई था, वो कितना को अमीर था। खुदावंद यीशु मसीह ने एक गरीब जिंदगी गुजारी उस वक्त। ये सारी कुर्बानी जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो खुद बादशाह है, हमारे लिए वो आलीशान जिंदगी छोड़कर, ताकि हम वो आलीशान जिंदगी जो खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के साथ आसमान पर गुजार रहे थे और गुजारते रहेंगे, वो उसमें हमें शामिल करना चाह रहे हैं, उस बादशाही का हिस्सा हमें बनाना चाह रहे हैं, वो हमें अच्छे रुतबे देना चाह रहे हैं। तो अगर ये हमारे लिए खुशी का बायस होना चाहिए, अगर आज भी हम इस बात को ना समझें, इस खुशी को ना समझें, इस बशारत को ना समझें, इस खुशखबरी को ना जाने कि खुदावंद यीशु मसीह ये बादशाह जो पैदा हुआ वो हमारे लिए कितनी बड़ी बादशाही लेकर आ रहा है, तो हमने इस बादशाही को जब जान लिया तो हमारे लिए ये वाकई ही खुशी की बात होनी चाहिए, जो खुदा ने हमें शुरू से, अज़ल से, यीशु मसीह की पैदाइश से पहले बताई थी कि ये तुम्हारे लिए खुशी की बशारत है, ये तुम्हारे लिए खुशी है। तो हमारे लिए ये खुशी क्यों है कि हम जैसे हकीर लोगों को बादशाही का हिस्सा बनाया जा रहा है, और हम वहाँ पर बादशाही में सूरज की मानिंद, नूर की मानिंद चमकेंगे। हम अगर ज़मीन पर देखें तो अगर ज़मीन पर जो कोई भी बादशाह या राजा रानी कोई भी सल्तनत करता है, और हमें इस ज़मीन की मैं बात कर रही हूँ, अगर इस ज़मीन पर हमें कोई ऑफ़र कर दे कि आप लोगों को चुना गया है कि आप लोग बादशाह के साथ, रानी के साथ, राजा के साथ, शहजादे के साथ आप लोग रहेंगे, उस मलिका के साथ रहेंगे, तो हम क्या ही खुश हो जाते हैं, कितनी खुशी होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हम जो है उस बादशाही में अब रहेंगे। बेशक हम खुद बादशाह नहीं है, बेशक हम खुद मलिका नहीं है, लेकिन जो सिर्फ बादशाही में जाने के लिए, उस बादशाही में रहने के लिए, उस जिंदगी को गुजारने के लिए, बादशाह और मलिका के साथ रहने ही को हम लोग कितनी ज़्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे में जो ये मौका मिल गया, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मौका है और हम इसको जाने नहीं देते, हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन जहाँ की बादशाही तो हम जानते हैं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खुदा हमें अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें ऐसी बादशाही में दाखिल करना चाहते हैं जो कभी नहीं ख़त्म होगी, और हम जो रुतबा एक दफ़ा ले लेंगे वो हमारा कभी नहीं जाएगा। पहली बात है, जो बादशाही होती है उसमें जो रुतबे होते हैं, कोई वज़ीर होता है,
کوئی بڑے بڑے عہدوں پر بزرگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، کوئی عقل مند، کوئی دانش ان کو وہاں پر کہا جاتا ہے، تو ان کو ایک بڑے بڑے رتبے اور درجے اور کرسیاں دی جاتی ہیں جو کہ اسپیشلی خاص طور پہ بادشاہ کے ساتھ بٹھائی اور لگائی جاتی ہیں، اور اس طرح سے بادشاہ جو ہے اپنے ان اعلیٰ لوگوں کو اپنے ساتھ دائیں بائیں بٹھاتا ہے۔ تو بادشاہی جو ہوتی ہے وہ ایک بادشاہ سے نہیں چلتی، بلکہ اس کے اندر اور بھی درجے ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی زمین پر مسیح یسوع پر ایمان لانے کے بعد جتنا مسیح کے کلام کے وسیلہ سے بوئے گا، وہ اسی کے مطابق آسمان کی بادشاہی پہ اچھا درجہ خداوند کے قریب حاصل کرے گا۔ تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی اور خوشی کی بات ہے، لیکن آپ جو درجہ ایک دفعہ حاصل کر لوگے، آپ سے وہ درجہ کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ اس پر خدا نے مہر لگا دی، اور خدا سے کوئی چیز کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو خدا کا بہت زیادہ شکر ہے کہ وہ بادشاہ ہمارے لیے پیدا ہوا تاکہ ہم اس بادشاہ کی بادشاہی میں شاہی کاہنوں کا فرقہ بن کے ایک اچھا درجہ ابد تک ہم لیتے رہیں، اور اس بادشاہی میں ہم لوگ نور کی مانند، سورج کی مانند، آفتاب کی مانند چمکتے رہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے ہماری جو خوشی ہے وہ بے انتہا ہونی چاہیے۔ آج ہم نے خداوند یسوع مسیح کی اس خوشی کو مناتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ یہ بشارت جو ہے یہ ہمارے لیے خداوند ہمارے لیے پیدا ہوئے، اور خداوند اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ جو بادشاہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بادشاہی کریں، اور اچھی اور اعلیٰ اور سلطنت والی زندگی جو ہے ہم لوگ بھی اس زمین کو ختم کرنے کے بعد، اس زندگی کو ختم کرنے کے بعد اس زندگی میں داخل ہو کر خوشیاں منائیں، اور کبھی ہمارے آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ تو آج کا دن ہم نے بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ منانا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی خوشی ہے، اس میں صرف ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر آج ہم اس فائدے کو پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو ہم اس خوشی کو بھی محسوس کریں گے کہ یہ جو بادشاہ ہے اس نے اپنی بادشاہی میں ہمیں بلایا، اور ہم نور کی مانند چمکتے رہیں گے، اور جس کی روشنی کبھی بھی مدھم نہیں پڑے گی، نہ کبھی ختم ہوگی۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہالےلویا۔